اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کینی کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسیائی کیلنڈر کے اعتبار سے 31واں عام اتوار ہے تیسرے سال کا، اور مجھے جو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی کہ اور ایک اتواروں کے بعد ہم نئے سال میں داخل ہو جائیں گے اور آمد کے موسم میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ بائبلز لے آئیے اور آج کی ہم تلاوتوں کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے حکمت کی کتاب، اس کے 11ویں باب کی 22ویں آیت سے لے کے 12ویں باب کی دوسری آیت تک۔ میں پھر سے کہتا ہوں، 11ویں باب کی 22ویں آیت سے لے کے 12ویں آیت کی دوسری آیت تک۔ اور زبور ہے، زبور 145۔ آپ اسے سارے زبور ہی کو پڑھیے گا مکمل۔ دوسری تلاوت ہے تسالونیکیوں کا خط پولس رسول کا، اس کا پہلا باب 11ویں آیت سے دوسرے باب کی دوسری آیت تک۔ اور انجیل جلیل ہے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 19واں باب پہلی آیت سے لے کے 10ویں آیت تک۔ تو آج میں ایک تھوڑی سی تبدیلی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو آج کی پہلی تلاوت ہے وہ میں ضرور پڑھوں۔ وہ اس لیے بھی کہ جو حکمت کی کتاب ہے، یہ حکمت کی کتاب صرف کیتھولک بائبل میں ہے۔ عام بائبل میں آپ کو یہ کتاب نہیں ملے گی، لیکن یہ کتاب آپ اسے جب پڑھیں گے تو آپ کو اتنی حیرت ہوگی کہ اس سے زیادہ الہامی اور کیا کچھ ہو سکتا ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ آپ یہ سوال ضرور کریں گے۔ یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، میری تو بہت پسندیدہ ہے۔ میں اسے بہت پڑھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تو آج کی پہلی تلاوت جو ہے وہ حکمت کی کتاب سے ہے، اس کے 11ویں باب کی 22ویں آیت سے 12ویں کی دوسری آیت تک۔ تو اس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ سارا عالم تیرے نزدیک ایک ترازو پر ایک دانے کی مانند ہے، یا شبنم کے ایک قطرے کی طرح جو صبح کے وقت زمین پر پڑتا ہے، لیکن تو سب پر رحم کرتا ہے، کیونکہ تو تمام چیزوں پر قادر ہے، اور تو انسانوں کے گناہوں سے چشم پوشی کرتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں، اس لیے کہ تو سب موجودات کو پیار کرتا، اور کسی چیز سے جو تو نے بنائی تو نفرت نہیں کرتا، کیونکہ اگر تو کسی چیز سے نفرت کرتا تو وہ ہستی میں نہ آتی، اور اگر تو نہ چاہے تو کیسے کوئی چیز قائم رہے گی، اور اگر تو اسے نہ بلاتا تو وہ کیسے ٹھہرتی۔ پر اے روح دوست مالک، تو سب چیزوں پر مہربان ہے، اس لیے کہ وہ تیری ہی ہیں، کیونکہ تیری غیر فانی روح تمام چیزوں میں ہے، اس لیے کہ تو خطا کاروں کو تھوڑی تھوڑی تادیب دیتا رہتا ہے، اور ان کی خطاؤں کی بابت انہیں یاد دلاتا رہتا ہے، اور انہیں ڈراتا رہتا ہے، تاکہ وہ شرارت کو چھوڑ دیں اور تجھ پر اے خداوند ایمان لائیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ تو آئیے اب ہم انجیل جلیل پڑھتے ہیں، اور انجیل جلیل میں یوں لکھا ہے، اور وہ یریو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، اور دیکھو زکائی نامی ایک مرد جو محصل اور دولت مند تھا، اور اسے خواہش تھی کہ یسوع کو دیکھے کہ کون سا ہے، مگر ہجوم کے سبب سے نہ دیکھ سکا، کیونکہ اس کا کوتا قد تھا۔ تب آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا،
تاکہ اسے دیکھے، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا کہ اے زکائی، جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ تب وہ جلد اتر کر خوشی سے اسے اپنے گھر لے گیا۔ لوگ یہ دیکھ کر سب یوں کہہ کر اعتراض کرنے لگے کہ وہ ایک گناہگار کے ہاں جا اترا ہے۔ مگر زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا کہ دیکھ اے خداوند، میں آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا مال ناحق لیا ہے تو اسے اس کا چوگنا دیتا ہوں۔ تب یسوع نے اس سے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن انسان اس لیے آیا کہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے اور بچائے۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ دیکھیے، پاک ماں کلیسیا نے بڑے طریقے سے یہ جو تلاوتیں ہیں ان کو ترتیب دیا ہے، اور جس طرح آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں اسی طرح تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی کیتھولک ماس ہوتی ہے، کیتھولک عبادت ہوتی ہے، اسی ترتیب سے یہ تلاوتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اور ہماری تمام عبادت جو ہے، ہماری جو پاک ماس ہے، اس کی ایک ہی ترتیب ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے۔ ہاں، اس میں دعائیں جو ہوتی ہیں، تلاوتیں جو ہوتی ہیں، وہ وقت کے مطابق، زمانے کے مطابق، موسم کے مطابق ان کو تبدیل کیا جاتا ہے، لیکن ساری دنیا میں ایک وقت میں وہی تلاوتیں اور دعائیں پڑھی اور کہی جاتی ہیں۔ آج کی ہم نے جو پہلی تلاوت سنی، جو میرا مقصد تھا آپ سے بات کرنے کا، اس تلاوت کا اور آج کی انجیل کا بڑا گہرا رشتہ ہے، بہت گہرا اس کو ہم اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں پہ خداوند کی عظمت کا پہلے ذکر ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اور اس نے جو کچھ بنایا ہے وہ اس سے بڑا نہیں ہے، بلکہ اس نے کہا کہ کل جو پورا عالم ہے، کل کائنات جو ہے، یہ بالکل ایسے ہے جیسے ترازو میں ایک چھوٹا سا کوئی کسی چیز کا ذرہ، ایک دانہ، اور یا یہ شبنم کا ایک قطرہ ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ خدا کی عظمت، جو خدا کو جو چیزوں کے ساتھ اور کائنات کے ساتھ جو جس مقابلہ کیا گیا ہے، اس میں خدا کتنا بڑا ہے اور چیزیں کیا ہیں۔ اب ان تمام چیزوں میں، ان تمام ساری کائنات میں جو میں ہوں یا آپ ہیں یا ہم ہیں، جو انسان ہے، وہ کتنا ہی چھوٹا ہے، کتنا ہی مختصر، وہ ذرے سے بھی چھوٹا ہے۔ وہ ذرہ، وہ دانہ جو ترازو میں ہوتا ہے، جو اس گرد کا جو وہ ایک ذرہ ہے جو ترازو پہ ہوتا ہے، اس سے بھی وہ کمتر ہے۔ لیکن کیا ہے، اس کی کمتری جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ واحد ہے جاندار خدا، اس کو جس کو اس نے اپنی شکل پہ بنایا اور اس کا خیال رکھتا ہے۔ دیکھیں، وہ اس کا انسان بڑے بڑے ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ یقیناً وہ اس قابل نہیں کہ اس کو اس سے بات کی جائے، لیکن خدا کی کیا عظمت ہے کہ اس سب کے باوجود وہ ہمیں اتنا پیار کرتا ہے، اور اس کے پیار کا یہ عالم ہے کہ وہ پہلے ہمارے گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس لیے کہ ہم توبہ کریں۔ یعنی وہ پہلے معاف کرتا ہے اور پھر توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم پہلے توبہ کرواتے ہیں اور پھر معاف کرتے ہیں۔ یہ خدا کی خدائی دیکھیں کہ کتنی بڑی ہے کہ وہ پہلے ہمارے گناہوں سے نظر انداز ہمارے گناہوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور پھر وہ ہمیں وقت دیتا ہے کہ ہم معافی مانگیں۔ یہ ہے، میں اس وجہ سے اس تلاوت کو میں آپ کے ساتھ ضرور
شیئر کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں خدا کی عظمت کیا ہے، اور یہ ہمارا رویہ نہیں ہے، خدا کا خدا کی یہ قدرت ہے، خدا کا یہ پیار ہے، خدا کا یہ رحم ہے کہ وہ ہمارے گناہوں سے آنکھیں موند لیتا ہے، اور ہمیں وقت دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ ہم پہلے معافی منگواتے ہیں اور پھر ہم معاف کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے بہت بڑا یہاں پہ۔ اب ہم جب انجیل میں آتے ہیں تو اس میں بالکل یہی ایک رویہ ہے جسے ہم دیکھیں گے، لیکن اس میں وہ باقی لوازمات بھی ہیں، پوری کہانی ہے، اور وہ کہانی ہے اور پوری ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے اس زمانے کی، اس دور کی، جہاں پہ کہ وہ معاشرہ ہے۔ اب یہ جو زکائی محصول لینے والا، یہ اس دور میں ہے جب رومیوں نے فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا تھا، یروشلم ان کے قبضے میں تھا، اور اسرائیلی جو تھے وہ ان کے ایک قسم کے ان کے قبضے میں تھے، اور وہ ان پہ قابض تھے، اور وہ ان کے حکمران تھے۔ گو کہ اسرائیلی اس بات کو شدید اس سے نفرت کرتے تھے، لیکن اس نفرت کے باوجود کچھ اسرائیلی، کچھ یہودی ایسے تھے جو ان رومیوں کے سہولت کار تھے، ان کے لیے کام کرتے تھے، اور ان رومیوں کی جو حاکمیت تھی اس کے وہ حصے دار بنتے تھے، اور ان کے لیے جب وہ کام کرتے تھے تو وہ اپنے ہی لوگوں پہ، رومیوں کی طاقت سے اپنے رومیوں پہ ظلم کرتے تھے۔ اور اس میں ایک خاص طبقہ تھا یہ محصول لینے والوں کا۔ یہ جتنے محصول لینے والے تھے ان میں سے اکثریت جو تھی یہ ان یہودیوں کی ہی تھی، اور یہ جو محصول لینے والے بنتے تھے یا وہ تمام جو رومیوں کے اہلکار بنتے تھے، یہ معاشرے میں ان کو بڑی نفرت سے دیکھا جاتا تھا، ان سے بہت ہی شدید نفرت کی جاتی تھی، اس حد تک کہ ان کو وہ بالکل ایک قسم کا، آپ یوں سمجھیں کہ ان کو برادری سے خارج کر دیا جاتا تھا۔ لیکن وہ چونکہ ان کے پیچھے حاکموں کی طاقت ہوتی تھی تو ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ایک فرق پڑتا تھا کہ وہ بالکل تنہا کر دیے جاتے تھے۔ اسی طرح یہ جو زکائی ہے یہ بڑا طاقتور سب سے سردار تھا محصول لینے والوں کا، ان محصلوں کا، لیکن اس کو بھی انہوں نے، جو یہودی تھے، انہوں نے ایک طرح سے خارج کیا ہوا تھا اپنی برادری سے۔ اب یہ جو تھا اس کے دل پہ یقیناً اس کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ مجھے جو انہوں نے برادری سے خارج کیا، میں نے یقیناً کچھ غلط کیا ہے، اور جب اس نے اپنا سب سوچا تو اس کے دل پہ ایک بڑا بوجھ پیدا ہو گیا، اور اب وہ بوجھ لیے زندہ تھا۔ لیکن اسی دوران اس نے سنا کہ ایک شخص ہے جس کا نام یسوع ناصری ہے، وہ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، وہ لوگوں کو ان کو شفا بھی دیتا ہے، اور وہ اس قدر حلیم ہے، اس قدر پیار کرنے والا ہے کہ اس کو دیکھتے ہی لوگ جو ہیں وہ اپنا دل دے بیٹھتے ہیں، اور وہ غریبوں کا بڑا حامی اور ناصر ہے، اور ہمیشہ غریبوں کی بات کرتا ہے، اور ناانصافی کے، جھوٹ کے، نفرت کے، بدامنی کے اور غلامی کے انتہائی خلاف ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ سچ، انصاف، محبت، آزادی، صلح جو ہے اس کی بادشاہت قائم ہونی چاہیے، یا جو بادشاہت ہو وہ ان چیزوں کی ہو۔ اس نے یہ سنا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ مجھے وہ ملے اور میں اس کو دیکھوں۔ تو اس کو پتہ لگا کہ یسوع یریو میں داخل ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ بڑی بھیڑ ہے، تو اس کو جب یہ پتہ لگا تو یہ بھی دوڑ کے گیا کہ وہ یسوع کو دیکھے، لیکن اتنی بھیڑ تھی، اس کا قد چھوٹا تھا، یہ یسوع کو نہ دیکھ سکا۔ تو اس نے ایک دم، اس کے دماغ میں کوئی بات آئی، یہ بھاگ کے اس گروہ سے جہاں وہ چلا جا رہا تھا، جو بھیڑ تھی اس سے آگے، بہت آگے بھاگ کے گولر کے ایک درخت پہ چڑھ گیا، اور وہ چڑھ کے پتوں میں چھپ کے بیٹھ گیا، کیونکہ یسوع نے وہیں سے گزرنا تھا۔ اب دیکھیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یسوع کو پہلے ہی سے اس شخص کا علم ہے کہ وہ یسوع کی تلاش میں ہے، وہ یسوع کے بارے میں متجسس ہے، اس کے اندر وہ کیوریوسٹی ہے، وہ یسوع کو دیکھے کہ وہ کیا ہے، کیسے کیسے لگتا ہے۔ تو یسوع جانتا تھا کہ اس کے دل پہ جو بوجھ ہے وہ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یسوع تو ہمارے دلوں اور گردوں کو جانتا ہے۔ جب یسوع اس درخت کے نیچے پہنچتا ہے تو اس نے فوراً اوپر نظر اٹھا کے اس سے کہا کہ زکائی نیچے اترا،
کیونکہ آج مجھے تیرے ہاں ٹھہرنا ہے۔ زکائی تو پریشان ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یسوع وہاں جاتا، اسے کہتا کہ تو زکائی، تو گناہ گار، تو نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، یہ کیا، وہ کیا، اور زکائی جو ہے اس درخت پہ اور اونچا چڑھ جاتا۔ لیکن ایسے نہیں ہوا۔ یسوع نے بالکل اس کے برعکس جو کچھ کہا، اس کو کہا کہ نیچے اتر۔ اور جب زکائی نے یسوع کو دیکھا اور یسوع کے چہرے پہ جو اس نے وہ مسکراہٹ دیکھی، اور جس طریقے سے یسوع نے اس کا استقبال کیا، وہ خوشی سے اتنا بھر گیا کہ اس کو سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا کرے۔ ہاں، وہ یہ کہ اس نے کہا کہ جب یسوع نے کہا کہ مجھے آج تیرے گھر ٹھہرنا ہے، تو وہ بس بھاگا، اور اس نے آ کے تو یسوع سے کہا کہ اب لوگ سارے جو ہیں ان کو یہ اس بات سے سخت غصہ آیا، اور وہ یسوع سے بڑے نفرت کا اظہار کرنے لگے کہ یہ اس گناہ گار کے گھر جائے گا، یہ اس راشی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا، یہ جو بھی ہے کہ وہاں اس کا مہمان بنے گا۔ لوگ اس سے بڑی نفرت کرتے ہیں، لیکن راشی کیا کرتا ہے؟ اسی وقت سب کے درمیان کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں اپنی آدھی دولت غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، اور اس نے کہا جس سے میں نے ناحق لیا ہے اس کا 4 گنا ان کو واپس کرتا ہوں۔ دیکھیں کہ وہ جو بوجھ، یقیناً یہی بوجھ تھا کہ اس نے بےایمانیاں کی تھیں، اس نے رشوت لی تھی، لوگوں کے ساتھ ناجائز کیا تھا، اور وہ گناہ جو وہ لیے پھر رہا تھا، اس نے اس کو اسی وقت اتار دیا۔ یسوع کو دیکھتے ہی وہ گناہ خود بخود اس سے اتر گیا، اور اس نے اس کے عوض جو کیا، دیکھیں گناہ جو ہے اس کی جو ہم جس طرح اس سے جب چھٹکارا پاتے ہیں تو ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کیے بغیر نجات نہیں کہ ہم بیٹھ کے کہیں کہ خدا مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف ہو گئے اور مجھے نجات مل گئی۔ نہیں، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ اور اس شخص کو پتا تھا کہ اس نے کیا ناجائز کیا ہے، فوراً اس نے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی، اور جس طریقے سے بھی اس نے کہا کہ میں آدھا واپس غریبوں کو دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ، اور اس کے ساتھ اس کے دل کا بوجھ۔ اور یسوع نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ یعنی وہ جو گناہ کا بوجھ اس گھر پہ اس کی وجہ سے تھا، وہ ایک دم وہ چھٹ جاتا ہے۔ اور وہ چھٹتا یہ ہے کہ جب وہ شخص جو ہے خود اس گناہ کا احساس کرتا ہے، اور اس کے ازالے کے لیے، اس کی معافی کے لیے اپنا وہ سب کچھ۔ اب یہاں پہ دیکھیں یسوع پہلے اسے دعوت دیتا ہے کہ نیچے اترا، پہلے اس کے گناہوں سے اس کے گناہوں کو نظر انداز کرتا ہے، اس کے گناہوں کا حساب نہیں کرتا، سیدھا سیدھا کہتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ شخص نیچے اتر آتا ہے اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ سب پیار ہے، تو اس کے گناہ پھر معاف بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے توبہ کر لی۔ اس کی توبہ جو ہے وہ اس کو ایک دفعہ پھر نوزائیدہ بچے کی طرح پاک بنا دیتی ہے۔ اور یہ ہے کہ یسوع جب اس شخص کو ملتا ہے تو کس طریقے سے اس کی زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ دیکھیں یسوع کا ملنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ اب زکائی کو تو وہ درخت مل گیا جس پہ وہ چڑھ کے اس نے یسوع کو دیکھا۔ میں سوچتا ہوں کہ ہم سب، ہماری زندگیوں میں بھی کوئی نہ کوئی درخت ہے۔ ہمیں اس درخت کی تلاش کرنی ہے کہ ہم اس پہ چڑھ کے ہم بھی چھپ کے بیٹھیں اور یسوع کو ملیں۔ اور وہ درخت کہاں ہے ہم نہیں جانتے، وہ درخت کون ہے؟ اب ضروری نہیں کہ وہ درخت ہی ہو، وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ہر شخص کی زندگی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے وہ انتہائی خوشی حاصل کرتے ہیں، وہ انتہائی سکون حاصل کرتے ہیں، ان کو بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ نجات جو ہے یہی ہے کہ جب انسان مکمل طور پہ جب اس میں اچھائی آ جاتی ہے، اس میں مثبت رویہ آ جاتا ہے، وہ ہر اعتبار سے جسم روح اور کیا کہنا چاہیے، جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ وہ خدا کی طرف اپنا رجحان جو ہے، اپنا پیار جو ہے، اپنا رشتہ جو ہے وہ قائم کر لیتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ اپنا رشتہ
انسانوں کے ساتھ. دیکھیں زکائی نے خدا کو دیکھنے کے لیے پہلے سب سے پہلے اس نے اپنا من بنایا، اپنا ارادہ کیا، اور اس کو دیکھنے کے بعد اس نے لوگوں کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کیا، ان کو ان کی چیزیں لوٹا کے. یہی وہ سلیب ہے نا جس کا میں ذکر کرتا ہوں. خدا کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کریں اور انسان کے ساتھ وہ افقی رشتہ اور وہ عمودی رشتہ اور وہ افقی رشتہ جو ہے وہ ہماری سلیب ہے. اور زکائی نے یہ ثابت کیا کہ خدا کو دیکھ کے اس نے فوراً انسانوں کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کیا. خدا کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کرنے کے بعد یہی نجات ہے کہ ہم اپنے ان رشتوں کو بحال کریں اور مکمل طور پہ روح جان جسم کے ساتھ ہم اپنا رشتہ خدا کے ساتھ بحال کریں اور روح جان جسم کے ساتھ انسانوں کے ساتھ اپنا رشتہ بحال کریں. اور جب انسانوں کے ساتھ ہم رشتہ بحال کرتے ہیں، خدا کے ساتھ رشتہ بحال کرتے ہیں، یہی ہماری انٹیگریٹی ہے، یہی ہمارا کیا کہنا چاہیے، ہماری ایمانداری ہے، وفاداری ہے، ہمارا سچ ہے، ہمارا ایمان ہے، اعتماد ہے. یہ ہمیں قائم کرنا ہے. تو یہی نجات کی شکلیں ہیں، اسی کو نجات کہتے ہیں. اور اسی نجات کے لیے ہمیں اس دنیا میں جینا اور مرنا ہے. یقیناً ہمیں اس درخت کی ضرور تلاش کرنی ہے جہاں پہ ہم چڑھ کے یسوع کو دیکھ سکتے ہیں. آمین. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں.